الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. معراج کی رات اپنی مکمل تجلیات کے ساتھ جلوہ فرما ہے. ہر طرف نور ہی نور اتر رہا ہے. آج ہم نے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو گفتگو کرنی ہے، جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ معراج کیوں ہوئی. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کوئی بھی چیز لے لیں آپ، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس وجہ سے تاکہ یہ عبادت کرے. اللہ نے جنت کو کیوں بنایا؟ اس وجہ سے تاکہ نیک لوگوں کو انعام دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیوں بنایا؟ اس وجہ سے تاکہ گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو، کافروں کو سزا دی جائے. کوئی بھی چیز لے لے بھائی لگے، ہر چیز کی وجہ ضرور ہوگی. بغیر وجہ کے کائنات میں کوئی چیز کی نہیں. سورج کیوں بنایا؟ آپ جانتے ہیں اس کے بغیر زندگی نہیں. ہوا، پانی، سبزہ، کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے وجہ سے. کس وجہ سے؟ کیوں؟ تو معراج ہوئی، یہاں بھی تو یہ سوال ہے کیوں؟ آخر کون سی ایسی وجہ تھی کہ معراج کی ضرورت پڑی؟ کیا ایسی ضرورت تھی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا، عرشوں کی سیر کرائی، جنت و دوزخ دکھائی، کمالات کے اعلیٰ ترین منزلوں پر قائم کیا؟ اس کی بھی وجہ ہے باقاعدہ. علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بہت ساری وجوہات لکھی، یعنی کتب تفاسیر وجوہات سے بھری ہوئی ہے، مالا مال. چند ایک وجوہات میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے آج کی گفتگو اور بیان کا موضوع بھی یہی رکھتا ہوں کہ معراج کیوں، معراج کی وجہ کیا. تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یہ بات اچھی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لامکان یہ مکمل سیر ہوئی. یہاں تک کہ درمیان میں جنت و دوزخ کا نظارہ بھی کیا اور معاملات بھی ہوئے. اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. اصل ضرورت یہ ہے کہ معراج کیوں ہوئی. تو آج جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ معراج کیوں ہوئی تو پھر ایک چیز کھل کے سامنے آئے گی. وہ کیا؟ کہ معراج سنیوں کے عقائد کو پختہ کرنے کے لیے، سنیوں کے عقیدے کو پختگی دینے کے لیے ہوئی. پہلی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مسلمان جو سنی ہیں، اہل حق ہیں، ان کے
جو اللہ کے علم میں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام بھیجے. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال ملا ہے. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا ہے. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی درجہ ملا ہے. ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. یہ بات آپ سب جانتے کہ ہر نبی میں کوئی نہ کوئی خاص ہو جائے. مثال کے طور پر حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری. یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ملی. ید بیضا داری موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں کے اندر وہ قوت عطا کی گئی کہ جس قوت سے کافر آ کے مسلمان ہوا کرتے تھے. ماں قبر چلے جائیں، آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں کوئی خاص چیز نظر آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہاں خاصیت نظر آتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر چمکتی چمکتے کمالات نظر آتے ہیں. آدم علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں، نوح علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں، اور انبیاء لیتے ہیں. لیکن میں ایک ایک چیز، ایک ایک کمال بیان کروں گا. وقت ختم ہو جائے گا، رات گزر جائے گی، ہم تھک جائیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے اٹھا جائیں گے، لیکن کمپلیٹ نہیں ہو سکے. بس اس کو اتنا سمجھ لیجیے، جو کمالات، جو درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نبی کو فردن فردن دیے، وہ تمام جمع کر کے آج سے خوبا ہمادارن تو تنہا داری حضور علیہ السلام نے سارے کے سارے کمالات جمع کر دیے. سارے کے سارے کمالات. چند کی مثال ضروری ہے تاکہ مثال سے جو چیز سمجھائی جائے وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے. آدم علیہ نبی علیہ السلام نے کیا خصوصیت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ کیا ضرورت ہے اے اللہ، کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ فساد کرے گا؟ ہم چیزوں کو دیکھ چکے. جنات نے زمین پہ کیا کیا؟ فساد برپا کیا. لہذا یہ کیا کرے گا؟ آدمی کیا کرے گا؟ کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ رب کائنات نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی ایک خصوصیت کو بیان کیا. علم آدم الاسماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ اسما سکھا دیے. وہ کچھ اسما کیا تھے؟ وہ کچھ اسما یہ تھے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کی معلومات فراہم کر دی. ہر شے کا نام بتا دیا تھا، ہر شے کی کوالٹی بتا دی تھی. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں کا علم عطا کر دیا. 6 لاکھ زبانوں کا. میرے جیسا شخص اردو بول سکتا ہے، انگلش بول سکتا ہے، عربی بول سکتا ہے، فارسی بول سکتا ہے، پنجابی بول سکتا ہے، سرائی
علم سے مالا مال کر دیا. ٹھیک ہے، علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا. اے محبوب آؤ. یا اللہ کیوں آؤ؟ محبوب آؤ. یا اللہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسلیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے میں نے آدم کو اتنا علم دیا، آدم کو اتنا سکھایا. اے پیارے تو آ، میں تجھے وہ سکھا دوں جو آدم تیرے سامنے آدم کا علم کترا بن جائے. تو حضور علیہ السلام کو معراج پر بلا کر وہ کچھ سکھا دیا، وہ کچھ سینے میں ڈال دیا کہ میرے آقا اگر زمین پر کھڑے ہو تو ہاتھ جنت میں انگور کے گوشے پر ہو. میرے آقا قبر پر سے گزر جائے تو فرمائے دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. علم کی انتہا تو دیکھیے. اور میرے آقا اگر سمندر پر پہنچ جائے تو سمندر کی تہ میں بتا دے کہ ڈیپ میں کون سی سیپ بیٹھی ہے. حضور علیہ السلام کو ایک بلانے کی وجہ یہ تھی کہ جو آدم کو علم عطا کیا تھا، آدم علیہ السلام کا ایک چیلا زبانوں پر محیط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن خود پڑھا. ابن عباس کی بھی یہ روایت موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن کی آیت مجھے پڑھاتے، ایک آیت کے نیچے 600 علوم سکھا دیا کرتے تھے. یہ تو غلاموں کا حال ہے. اسی طرح آگے چلیں گے. آپ دیکھیں جو نبی، دوسرے نبی کو جو مرتبہ ملا، میرے نبی کو معراج پر بلا کے خصوصی دیا گیا. حضرت خلیل اللہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں. چیخے میں ڈال کر پھینکا، چینی کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا کیا؟ گلے گلزار کر دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھا تھا، یہ ان کا کمال تھا کہ خود آگ میں جائے تو آگ بجھے. آگ کچھ نہ کر پائے، آگ اپنی تپش کھو بیٹھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں نہیں، میرے آقا نے ایک دسترخوان سے ہاتھ پہنچ ڈالے اور فرمایا ہے میرے غلام جاؤ اس کو جا کے تندور میں ڈال. وہ دسترخوان تندور میں ڈالا گیا اور اسے کہا گیا تمہارا اس کو نکال لو، کپڑے کا کام ہے، آپ اس کو جلا ڈالے، اس کو ختم کر دے، اس کو راکھ بنا دے. لیکن صحابی جاتے ہاتھ ڈالتے، وہ رومال نکال کر لاتے، وہ صاف و شفاف ہوتا ہے. میرے نبی کو وہ کمال دیا گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ السلام اگر آپ آگ میں جائیں تو آگ آپ پر اثر نہ کرے. لیکن میرے نبی کا وہ کمال ہے کہ میرے نبی کسی چیز کو ہاتھ لگا دے، وہ ہاتھ لگنے والی جگہ اگر آگ میں ڈال دی جائے اس کو کچھ نہ ہونے پائے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آئیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں. اے موسیٰ آپ بتائیے میرے نبی کو معراج کرانے کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ جو کمالات سب کو فردن ملے، نبی علیہ السلام کو سب جمع کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے کمالات بتائیے. فرماتے میرا ایک کمال سنیے، میں نے اپنا آسا، اپنی چھڑی مبارک میں نے پتھر پر ماری. کیا؟ میں نے پتھر پر ماری. پتھر پر مارنے سے کیا ہوا؟ بارہ
डाली थी, रूह डाली थी, ठीक है। फिर अल्लाह ने वो रूह निकाल दी। उस निकली हुई रूह को ईसा अलैहिस्सलाम वापस पलटा दिया करते थे। कोई नई रूह नहीं बनाया करते थे, नई रूह नहीं, वही जो खुदा ने बनाई थी उसी रूह को वापस पलटा दिया करते थे। ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा था। मेरे नबी का मौजूदा तो देखो, पत्थरों में खुदा ने कोई रूह नहीं रखी थी, पत्थरों में खुदा ने कोई रूह नहीं रखी थी। मेरे नबी का मौजूदा ये है कि नबी ने रूह भी खुद बनाई, जान भी खुद डाली, बोलना भी पत्थरों को खुद सिखाया अल्लाह की अता से। समझ रहे? ये बड़ा मौजूदा है। निकली हुई रूह को वापस पलटा देना बड़ा कमाल नहीं है। पहले से रूह ना होना, उसमें रूह डाल देना, नई रूह डाल देना, ये बड़ा कमाल है। तो और बहुत बातें सैकड़ों भरी हुई हैं तफसीर में तो, लेकिन बताने का मकसूद सिर्फ ये है कि दूसरी वजह मेराज की ये थी कि जो कमालात सब नबियों को अलग अलग दिए गए, वो सारे नबियों के कमालात जमा करके 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों के, यूं कहें अगर एक एक भी दिया, एक एक नहीं, सबको एक एक से ज्यादा मिले, अगर एक एक भी दिया गया हो तो 1,24,000 कमोबेश दराजात सारे इकट्ठे करके मेरे नबी को अकेले दे दिए। ये मेराज की ये दूसरी वजह है कि मेरे नबी को ये लोगों को दिखाना था, लोगों देखो मेरा महबूब, हबीब और महबूब ये होता है कि सब कुछ दे दे, सबको थोड़ा थोड़ा दिया। कभी खेती होती है ना, कभी ऐसा होता है, कभी लंगर जैसे तकसीम होता है, कभी ऐसा होता है जिसका लंगर होता है, जो लंगर का मालिक होता है, सबको एक एक थैली दे रहा होता है। लेकिन इमाम साहब पहुंच जाए तो फिर इमाम साहब को 2 दे होता है ना दाऊमान। ये वजह क्या है? सामने वाले की पर्सनैलिटी की वजह से। वजह पर्सनैलिटी है। महबूब तुम्हारी शान, तुम्हारी शौकत, तुम्हारे कमाल, तुम्हारे दर्जे, ऐ महबूब तुम्हारा हुस्न सबको बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए सबको एक एक दिया। महबूब को मेराज पर बुलाकर सब कुछ ही दे दिया। दूसरी वजह। तीसरी की तरफ आते हैं हम। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम। ये सुनने की बात है, बड़ी पॉइंट की बात है। मुफस्सिरीन को अल्लाह ने बड़ा दिमाग अता फरमाया होता है, बड़े नुक्ते निकालते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले जन्नत का सौदा कर लिया। जुमला सुने आप, कुरान की आयत क्या है? अल्लाह ने मोमिनों की जान और उनके माल के बदले जन्नत से सौदा कर लिया। सौदा हो गया है कि मोमिनों की जान और माल हम ले लेंगे, जन्नत दे देंगे। सौदा हो चुका है, कुरान की आयत के मुताबिक सौदा हो चुका है। और सौदा करने वाला कौन है? रब्बे कायनात। सौदा कौन कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला की जात। सौदा हो गया। अब मुझे बताइए, आप सब लोग कारोबार करते हैं, आप कारोबार को जानते हैं, आप मार्केट गए चादर लेने के लिए, आपको चादर चाहिए, एक से भी चादर चाहिए। अब आप जाकर कहें एक से भी चादर दे दो, आप जाके ऐसे बगैर देखे क्या ले आएंगे? आप देखेंगे कपड़ा कैसा है, इसका बनावट कैसी है, खूबसूरती कैसे, देखेंगे ना, हर चीज देखनी पड़ेगी। देखकर ही सौदा होगा या बगैर देखे सौदा होगा? एक मकान खरीदना है, बताइए आप में से कौन कौन ऐसे जो बगैर देखे मकान के सौदा कर ले? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। सौदा करने के लिए जरूरी है कि आप माल को चेक करें, माल को चेक करें कि माल कैसा है। ऐ प्यारे, हमने कुरान में फरमा दिया है कि मोमिनों की जानों और मालों के बदले हमने जन्नत का सौदा कर लिया है। जन्नत हमने बेच दी है, तुम्हारे गुलामों में तकसीम कर दो जाकर, ये जन्नत का मालिक तुम्हें बना दिया है, हमने सौदा कर दिया। ऐ प्यारे, हमने जन्नत का सौदा कर दिया। मेरे आका ने फरमाया
مالک بنایا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہو، جانکاری رکھتا ہو۔ اگر وہ اس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا تو بیکار ہے۔ فائدے مثالی کے طور پر آپ کو ہمیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے، آپ کو پاکستان ہی نہ دکھایا جائے، پاکستان کی قوانین نہ بتائے جائے، پاکستان کے معاملات ہی نہ بتائے جائے، پاکستان کو چلانا کیسے یہی آپ کو نہ پتا ہو، تو بتائیے، سوچیے آپ کا وزیر اعظم بننے کا کیا فائدہ؟ فائدہ جب ہوگا آپ کو کہ جب آپ کو دیا جائے گا تو آپ کو اس کی ساری معلومات دی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دیا، یعنی ساری کائنات عطا کر دی، جنت کا مالک بنا دیا، جسے چاہے جنت عطا فرما دے۔ تو ضروری تھا معراج کی رات بلوایا جائے اور بلوا کے محبوب کو یہ سند لگا دی جائے، پیارے پہلے تو میں اس کا مالک تھا، میں اپنی مرضی سے دیتا تھا، جس کو چاہا میں نے دیا، لیکن پیارے معراج کرا لینے کے بعد آج سے تو میری جنت کا مالک ہے، جس کو چاہے جنت جا کر عطا جا کر جس کو چاہے جنت عطا کر دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فتح المرکات میں، ملا علی قاری مرکات میں شرح مشکات میں فرماتے ہیں، ارے جنت تو اللہ نے میرے نبی کی جاگیر بنا دی۔ جاگیر سمجھتے ہیں؟ میری جاگیر ہے جسے چاہے، ایک باپ کہتا ہے میری جاگیر ہے، اس بیٹے کو چاہے کتنا دوں۔ جاگیر ایسی ہوتی ہے کہ جو جس کو چاہے دے دے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جنت کو حضور علیہ السلام کی جاگیر بنا دی ہے۔ اب میرا نبی جس کو چاہے جنت عطا فرما دے، صرف جنت کی عطا نہیں فرما دے، جس کو چاہے جتنی چاہے جیسی چاہے عطا فرما دے۔ کوئی گناہگار سے گناہگار بھی آ جائے اور کہہ دے بھائی ظالمون کو سمجھاؤ تو فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لا یت اللہ تواب رحیما، میرے نبی اس کو قبول فرما دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو معراج کی چوتھی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ساری کائنات کا مالک بنانے کے لیے اوپر جو ہے عرشوں پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اب یہ کائنات کی سیر کر کے آئے، پوری کائنات کے مالک ہے، پوری کائنات کے مالک ہے۔ پانچویں وجہ ٹائم دراصل میں بہت نکل رہا ہے، پانچویں وجہ بتا کر بس ختم کرتے ہیں بات۔ پانچویں وجہ معراج کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے دنیا میں جو میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کریں گے۔ حالانکہ میں آپ کو آج بتاؤں، آپ ذرا دل کے کانوں سے یہ بات کان کھول کر سنیں، میرے نبی کو علم غیب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میرے جیسا ادنا سا شخص، میرے جیسا ادنا شخص 350 سے زائد آیات مبارکہ، کتنی؟ 350 سے زائد آیات مبارکہ صرف نکالے بیٹھا ہوں میں کہ جس کے اندر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ میرے نبی کو علم غیب ہے۔ قرآن مجید کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ اس میں سے میں ڈھونڈ سکا، جتنے ڈیپ میں ہوتا لگا سکا، میں نے 350 سے زائد قرآن کی آیتیں وہ نکالی ہے جس سے علم غیب ثابت کیا ہے، اور وہ تفصیل میں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ قریب مکمل ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو قرآن میں اتنی آیتیں موجود ہیں ایک عقیدے کے لیے، لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ 350 سے زائد آیات مبارکہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ایسی قومیں آئیں گی، قرآن میں اتنی آیتیں میں نے علم غیب پر ڈال دی ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی، علم غیب نہیں مانیں گے، یہ اقرار نہیں کریں گے، علم غیب کا انکار کرتے رہیں گے۔ رب کائنات
وہ بندھیرا ہو جائے گا نا، وہ بندھیرا، کوئی دور کی چیز نظر نہیں، مٹھائیاں نظر نہیں آئیں گی، سیوا نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ لائٹ چلی گئی، لائٹ